السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اپنے سبق کا جو عنوان ہے اس سے منسلک حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی مثلثوں کی متشابہت۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے متشابہت کے نظریے کو سمجھ لیتے ہیں، جس کو میں نے تعارفی حصے میں تھوڑا سا سمجھاتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اب یہاں پر ہم اس کو بخوبی تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو متشابہت اشکال کے لحاظ سے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو کسی بھی شکل کو ہم دو نظریوں سے جانچ کریں گے۔ جیسا کہ میں یہاں پر 6 ضلعی شکل بنائی گئی ہے۔ اس 6 ضلعی شکل کو ہم دو چیزوں سے ناپیں گے، ایک تو اس کی بناوٹ اور دوسرا ہے اس کی جسامت، کہ جب اس کے ہر ضلع کی لمبائی ایک جیسی ہے، جیسے ہر ایک کی لمبائی میں نے 3 سینٹی میٹر لے لیا، تو یہاں پر ایسا ہی اگر میں ایک اور بناؤں جس کی ہر ضلع کی لمبائی 3 کی جگہ 5 ہو، تو وہ اس سے بڑا ہوگا۔ یعنی یہاں پر دونوں کے جسموں میں فرق ہے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ تو پہلی بات ہوئی جسامت کے لحاظ سے۔ اب دوسری شکل کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے کیا فرق ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہم یہاں پر 6 ضلعی شکل لیے، 4 ضلعی شکل لیں گے اب ہم۔ تو 4 ضلعی شکل ہم پڑھ چکے ہیں ضربۃ الاضلاع، تو اس میں سے یہ ایک 4 ضلعی شکل ہے، اور یہ بھی ایک 4 ضلعی شکل ہے ضربۃ الاضلاع۔ یہ بھی ضربۃ الاضلاع ہے اور یہ بھی ضربۃ الاضلاع ہے، لیکن دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے۔ بھلے یہاں پر ان کی ضلعوں کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی ہو سکتی ہے، یہ 3 ہے تو یہ بھی 3 ہے، یہ اگر 5 ہے تو یہ بھی 5 ہے، یعنی ان کی جسامت کا اگر ہم یہاں پر خیال کریں تو ایک جیسی ہو سکتی ہے کچھ لحاظ سے، لیکن بناوٹ میں فرق ہے۔ تو دو چیزیں ہم کو یہاں پر خاص سمجھ میں آتی ہے، ایک ہے جسامت اور دوسری ہے بناوٹ۔ تو مختلف ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ہو سکتی ہے، جسامت اور بناوٹ۔ جب کسی دو شکل کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں اور دونوں کی جسامت بھی اور بناوٹ بھی ایک جیسی ہو، تو ہم اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں متماثل۔ متماثل جب ہوتے ہیں تو جسامت اور بناوٹ دونوں یکساں، لیکن جب ہم متشابہ کی بات کریں گے کہ دو شکلیں متشابہ ہو، تو یہاں پر صرف ہم بات کریں گے بناوٹ کی، کہ صرف بناوٹ یکساں ہونی چاہیے، تبھی ہم ان دو شکلوں کو متشابہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ ایک مثال نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہ متشابہ نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے۔ دونوں 4 ضلع کی شکلیں ہیں لیکن دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے۔ تو اسی طرح سے دو مثلث مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم مختلف ضلعوں کے لحاظ سے 3 اور زاویوں کے لحاظ سے 3، ضلعوں کے لحاظ سے 3 مختلف الاضلاع، متساوی الساقین اور متساوی الاضلاع مثلث، زاویوں کے لحاظ سے حادۃ الزاویہ، قائمۃ الزاویہ اور منفرجۃ الزاویہ مثلث۔ اس طرح سے 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی 6 قسم کے مثلث ہو سکتے ہیں۔ تب یہاں پر اگر ان کی شکلیں بنائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ شکل جو ہے مثلث کی ہی ہو، لیکن شکل میں بناوٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ متشابہ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو متشابہت کی اور اگر وضاحت کرے تو جیسے کہ یہاں پر کچھ شکلیں آپ کے سامنے
اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے ایک کھلونا کار اور ایک اصل کار، دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے، یہ دونوں متشابہ ہوئے۔ دو دائرہ، ایک بڑا دائرہ اور ایک چھوٹا دائرہ، دونوں دائرے ہیں، دونوں کے نصف قطر میں فرق ہے، یعنی جسامت چھوٹی بڑی ہے لیکن بناوٹ دونوں کی ایک ہی ہے، دائرہ، دونوں متشابہ ہے۔ ایک ہی پیڑ کے جو پتے ہوتے ہیں، ایک نیا پتا جب پھوٹتا ہے تو چھوٹا پتا اور ایک پرانا پتا جو مکمل ہو چکا ہے، بڑھ چکا ہے، دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں متشابہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوئی متشابہت کی مثالیں۔ اور ہمارے روزمرہ کے اندر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ اور ایک بالغ انسان کا ہاتھ، دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں بھی متشابہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بہت ساری مثالیں تھیں جو متشابہ ہونے کی ہم دے سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس جماعت میں ہم کو مثلثوں کی متشابہت کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو چلیے ہم وہ موضوع لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مثلثوں کی متشابہت۔ متشابہت کو انگریزی میں سملیرٹی کہتے ہیں۔ تو دو مثلثوں کی متشابہت، سملیرٹی آف ٹو ٹرائنگلس۔ یہاں پر سب سے پہلے جو دو مثلث ہوتے ہیں، جیسے یہاں نام اگر شکل نہیں بناتا ہوں میں، مثلث ABC اور مثلث PQR، تو ان دونوں مثلثوں کے جو راس ہے، تین راس ABC، ان میں تعلق جوڑا جا سکتا ہے کہ A کا تعلق کس سے، B کا تعلق کس سے، C کا تعلق کس سے۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کو ایک سے ایک مطابقت کہتے ہیں۔ دو مثلثوں کے راسوں میں 9ویں جماعت میں ہم بخوبی پڑھ چکے ہیں کہ 6 مختلف طریقوں سے ایک سے ایک مطابقت قائم کی جا سکتی ہے۔ پہلے ہم P کو ایسی رکھیں گے اور QR، اب Q اور R کی جگہ بدلیں گے۔ P ویسی رکھے ہم نے، اب Q ویسی رکھنا ہے، P اور R کو بدلنا ہے۔ اب R کو ویسی رکھنا ہے، P اور Q کو بدلنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ وہ 6 طریقے ہیں جس سے دو مثلثوں کے راسوں میں ایک سے ایک تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، جس کو مطابقت کہتے ہیں۔ تو اس مطابقت کا طے ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے لحاظ سے ہم ضلع اور زاویوں کی بات کرتے ہیں۔ تو جب مثلث ABC اور مثلث PQR میں ABC ایک سے ایک مطابقت PQR کے لحاظ سے زاویہ A متماثل زاویہ P، زاویہ B متماثل زاویہ Q، زاویہ C متماثل زاویہ R، یعنی زاویے متماثل، تینوں زاویے پہلے مثلث کے دوسرے مثلث کے تینوں زاویوں کے متماثل ہونا چاہیے۔ اور AB/PQ، BC/QR اور AC/PR، اس کو کہتے ہیں تناسب ضلع تناسب میں، زاویے متماثل اور ضلع تناسب میں، تب دونوں مثلث متشابہ ہوتے ہیں۔ اب اس کو علامت میں لکھیں گے ہم، مثلث ABC متشابہ مثلث PQR۔ یہ جو علامت ہے یہاں پر، یہ علامت ہے
متشابہت کی، جو ہم آ کے اوپر مد لکھتے ہیں، الف مد آ والا مد ہے یہ، تو اسے کہتے ہیں متشابہت کی علامت۔ تو اس طرح سے دو مثلثوں کے زاویے یہاں پر سمجھنے کے لیے ہم لکھیں گے زاویے متماثل، اور ضلع جو ہوتے ہیں وہ تناسب میں۔ زاویہ متماثل ضلع تناسب میں ہو تو دو مثلث متشابہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مطابقت ہے، ایک سے ایک مطابقت، اس کا یہاں خاص رول ہوتا ہے کہ اے پہلے نمبر پر ہے تو پی اسی کے ساتھ آئیں گا، بی دوسرے نمبر پر تو کیو اس کے ساتھ جڑے گا، اور سی جو ہے تیسرے نمبر پر ہے، اس کا تعلق آر کے ساتھ جڑے گا۔ تو یہ ترتیب بہت اہم ہوتی ہے، اور اس مطابقت کو ہی کہتے ہیں متشابہت۔ تو اس طرح سے دو مثلثوں کی متشابہت طے ہوتی ہے۔ اب دو مثلثوں میں یہ 6 چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق دیکھنا ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، تب جا کر دو مثلث متشابہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کچھ شرطیں اگر ہم کم کر دیں، کچھ سے مراد ہے نصف کم کر دیں، ہم یہ 6 ہے، 6 میں سے 3 کم کر دے تو 3 پر سے بھی ہم یہ طے کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ دو مثلث متشابہ ہے یا نہیں۔ اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ پورا نہ کرتے ہوئے تھوڑے پر سے اندازہ لگانا، اس کو ہم جانچ یا آزمائش کہتے ہیں۔ جیسا کہ کھانا بناتے وقت ہمارے گھر پر والدہ جو ہے چاول بنا رہی ہو تو پورے چاولوں کو جانچ کرنے کی بجائے 2-4 دانوں پر سے ہی وہ طے کر لیتی ہے کہ چاول جو ہے پکا ہے یا کچا ہے، تو اس کو آزمائش کہتے ہیں یا جانچ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی دو مثلثوں کی متشابہت کی آزمائشیں دیکھیں گے، جو کہ اس سے پہلے بھی ہم تھوڑا سا تعارفی پڑھ چکے ہیں، متماثلت میں بھی وہ دیکھ چکے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم مثلثوں کی متشابہت کی آزمائشیں۔ تو یہ آزمائشیں اس سے پہلے بھی ہم ان کا نام سن چکے ہیں 9ویں جماعت میں، ذل آزمائش، ذل آزمائش، ذل آزمائش، وتر ذل آزمائش، لیکن یہ متماثل مثلثوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو متشابہت کے نظریے سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے آزمائش ہم دیکھتے ہیں، ذا آزمائش۔ زاویے سے لیا ہوا ہے ذا، اور زاویے کو انگریزی میں اینگل کہتے ہیں، تو اینگل سے لیا ہوا ہے اے، تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرپل اے یا اے ٹیسٹ۔ ذا آزمائش۔ تو جو ہم نے تعریف دیکھے دو مثلثوں کی متشابہت کی کہ زاویے متماثل ہو اور ضلع تناسب میں ہو، تو اس سے ضلعوں کا حصہ چھوڑ دو، جو بچ جاتا ہے وہ زاویے متماثل ہو، تو دو مثلث متشابہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے ذا آزمائش۔ جب مثلث اے بی سی اور مثلث ایل ایم این ایک سے ایک مطابقت اے بی سی کے لحاظ سے زاویہ ایل متماثل زاویہ اے، زاویہ ایم متماثل زاویہ بی، زاویہ این متماثل زاویہ سی ہو، تو مثلث ایل ایم این متشابہ مثلث اے بی سی، اسے کہتے ہیں مثلثوں کی متشابہت کی ذا آزمائش۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اس آزمائش کا ایک حصہ ہم بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے
آپ کے سامنے شکل میں دو مثلث نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا مثلث ہے ABC، دوسرا مثلث ہے مثلث PQR، یہ بڑا مثلث ہے۔ دونوں کی بناوٹ میں نے کوشش کیا ہوں کہ ایک جیسی نظر آئے، بغیر پٹی کے ہاتھ سے بنائی ہوئی شکل ہے۔ پھر بھی یہاں دیکھتے ہیں ہم کو دو ہی زاویے نظر آ رہے ہیں، ایک زاویے کی پیمائش 30، دوسرے کی 60۔ یہاں بھی دو ہی زاویے نظر آ رہے ہیں، 30 اور یہ 60۔ تو اب ہم مثلث کے تعلق سے ایک خاص خصوصیت جانتے ہیں کہ مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 ہوتا ہے، تو یہ 30 اور 60 مل کر 90 ہو گئے۔ تو یہ جو بچا ہوا ہے یہ کتنا ہوگا؟ تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180، اس کو اگر میں x مان لیتا ہوں تو 90 جمع x برابر 180۔ 180 میں سے یہ 90 ادھر آ کر نفی ہوگا تو 90 بچا، یعنی یہ جو قیمت ہے یہ قائمہ زاویہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ قائمہ ہی حاصل ہوگا، یعنی اس پر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف دو زاویے بھی اگر متماثل ہو جائے تو تیسرے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ خود بخود متماثل ہی حاصل ہونا ہے۔ تو اس آزمائش کو ہم ضمنی آزمائش کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہم رکھیں گے زازا آزمائش۔ ڈبل اے ٹیسٹ۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب دو مثلثوں کے راسوں میں دی ہوئی ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے ان مثلثوں کے دو نظیری زاویے متماثل ہو تو وہ دونوں مثلث متشابہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے زازا آزمائش۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ دوسری آزمائش مکمل ہوئی۔ اب اگر ہم صرف ضلعوں کے تعلق سے بات کریں تو آزمائش کا نام بن جائے گا ضل آزمائش۔ یہاں پر صرف ضلع ہے، جیسا اس سے پہلے ہم نے لیے تھے صرف زاویے۔ ضلع کو سائڈ کہتے ہیں، اس لیے SSS ٹیسٹ یا SSS ٹیسٹ۔ جب دو مثلثوں کے راسوں میں دی ہوئی ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے ان مثلثوں کے نظیری ضلع تناسب میں ہوں تو یہ مثلث متشابہ ہوتے ہیں۔ یہ ہوگئی ضل آزمائش۔ اب اس کے بعد اور ایک دیکھیں گے ہم ضل آزمائش۔ SAS ٹیسٹ۔ نام کے لحاظ سے ہم کو بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دو ضلع اور ان دو ضلعوں کے درمیان میں بننے والا زاویہ اسے کہتے ہیں ضل آزمائش۔ جب دو مثلثوں کے راسوں میں دی ہوئی ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے ان مثلثوں کے
دو نظیری ضلع تناسب میں ہوں اور ان کے درمیانی زاویے متماثل ہو تو وہ مثلث متشابہ ہوتے ہیں۔ اب یہ خصوصیات آسانی سے سمجھنے والی بات ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ آئندہ جو ہے یہی چیزیں ہم سوالات حل کرتے وقت استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئیں گی۔ تو آگے کا حصہ ہم آئندہ پیریڈ میں لیں گے۔ اللہ حافظ۔